बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, मिफ्ताहुल अरबिया अरबी क्लास में आपका इस्तकबाल है। पेज नंबर 29 हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया। अब पेज नंबर 30 पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं उस पेज को। आइए किताब शुरू करते हैं। बहुत दिलचस्प सबक है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे 30 लिखा हुआ है। हम लोग अज़्ज़ारतु फिल असीसी पढ़ चुके थे। अब पेज नंबर 30 हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है अल असीस अलल अर्ज़ी, गमला ज़मीन पर है। हुआ कातिबुन बिल कलमी, वह कलम से लिख रहा है। वह कलम के ज़रिए लिख रहा है। दोनों तर्जमा करेंगे, के ज़रिए और से। बा मतलब बाज़रबी मतलब के ज़रिए और से। वह कलम के ज़रिए लिख रहा है। और बेहतरीन एक और जो तर्जमा है वो ये है, वह कलम से लिख रहा है। उर्दू में ऐसे ही बोलते हैं, वो कलम से लिख रहा है। हिया कातिबतुन बिल मिरसामी, वो मन औरत मुअन्नस, वो लिख रही है। कातिबतुन लिख रही है, बिल मिरसामी पेंसिल से। अब मश्क है यहाँ पे, देखिए अलिफ, उसके बाद ऐनल मदरसतु। ऐनल मदरसतु मतलब मदरसा कहाँ है। या इस जुमले को बार बार पढ़िएगा तो आप भी इस तरह का जुमला बना सकते हैं। ऐनल बैतु घर कहाँ है, ऐनल वलदु लड़का कहाँ है ना। तो ऐनल मदरसतु मदरसा कहाँ है। बायां जानिब देखिए अल मदरसतु फिल मदीनती, मदरसा शहर में है। ऐन रियाज, रियाज कहाँ है। आप कह सकते हैं ऐन कोलकाता, ऐन बिहार, ऐन यूपी, ऐन दार्जिलिंग वगैरह कुछ भी आप कह सकते हैं। तो रियाज फिस सऊदिया, रियाज सऊदिया में है। रियाज सऊदी अरब में है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि दार्जिलिंग इंडिया में है, बिहार इंडिया में है वगैरह वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं। बंगाल इंडिया में है। या आप ये कहेंगे कि सियालदा जो शहर है या कोलकाता जो शहर है वो वेस्ट बंगाल में है। कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अरबी में जो रियाज फ़ी सऊदिया है उसी तर्ज में आप बना देंगे, यानी कोलकाता फ़ी बंगाल, कोलकाता फ़िल हिंद वगैरह वगैरह। ऐन अल काहिरतु, काहिरा कहाँ है। तो काहिरा अल काहिरतु फ़ी मिस्र, काहिरा मिस्र में है। लिमनिल हम्द, लिमन अलहम्द, लिमन अलहम्द, लिमन अलहम्द लिखा हुआ है ना, यानी किसके लिए। लिमन मतलब किसके लिए, और हम्द मतलब तारीफ़। तो तारीफ़ किसके लिए, तमाम तारीफ़ है। हम्द मतलब तमाम तारीफ़ है, बताया था मैंने पहले। हम्द मतलब दोनों तर्जमा होता है, तारीफ़ और तमाम तारीफ़ है। तो यहाँ पे जो तर्जमा होगा, जो बेहतरीन तर्जमा है और वही बेहतर है, वही तर्जमा करना ही है हमेशा, वो ये है कि तमाम तारीफ़ है। तो अल्हम्दु तमाम तारीफ़ है। लिमन अल्हम्दु यानी तमाम तारीफ़ें किसके लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा तजवीद का कायदा है कि लिमनिल हम्दु पढ़ते हैं, यानी नून के नीचे ज़ेर लगा कर मिलाते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। हम जब पढ़ते थे मिनल बैती तो वहाँ पे मिन के में नून पर सुकून है, लेकिन नून पर ज़बर लगा कर मिलाते हैं। यहाँ पे लिमन है, मन है, यानी तो मीम नून के नीचे ज़ेर क्यों लगाते हैं। तो ये तजवीद का एक कायदा है। तो इसको बाद में आप ये कीजिएगा, देखिएगा। बस इतनी बात आप याद रख लीजिए कि मिन है, उसके बाद अलिफ लाम वगैरह जो भी कुछ है मिलाते हैं तो मीना नून पर ज़बर लगा देते हैं। मिनल बैती, मिनल बैती। लेकिन मिन मतलब से होता है, आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पे मन है, मन मतलब कौन होता है। इसको जब अगर मिलाते हैं तो नून के नीचे ज़ेर करते हैं, ठीक है ना। जैसे लीमानिल यहाँ पे लिखा तो नहीं है, ज़ेर यहाँ पे किताब में नहीं लगाया हुआ है। देखिए आप बाएं जानिब किताब में तो सुकून लगाया हुआ है, लेकिन असल में ज़ेर लगा कर पढ़ा जाता है। सुकून इसलिए लगाया है कि यहाँ पे आपको पढ़ना है लिमन अलहम्दु, ऐसे पढ़ना है। लेकिन जब मिला कर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे लिमनिल हम्दु। खैर ये एक तजवीद का कायदा है। आप इतनी बात समझ लीजिए कि मन है, मिलाएंगे तो नून पे ज़ेर लगा देंगे, नून के नीचे ज़ेर। और मिन है, उसको अगर मिलाएंगे तो नून पर ज़बर कर देंगे। तो खैर लिमनिल हम्दु यानी तारीफ़ें, तमाम तारीफ़ें। लिमन किसके लिए हैं, तमाम तारीफ़ें किसकी हैं, तमाम तारीफ़ें किसके लिए हैं। अब देखिए आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाही होगा या अल्हम्दुलिल्लाह होगा या अल्हम्दुलिल्लाहु होगा, क्या होगा। तो आपको मालूम है कि अल्लाह से पहले लाम ज़ेर ली है, तो इसीलिए अल्लाह के आखिर में ज़ेर लगाना ही पड़ेगा। तो लिल्लाही होगा, ही होगा, हु नहीं होगा, हा भी नहीं होगा, क्या होगा, ही होगा, लिल्लाही।
اچھا الحمدللہ مطلب تمام تعریفیں، الحمد مطلب تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب دیکھیے آپ تو قرآن شریف کا ترجمہ بھی اب کرنے لگے۔ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین جو ہم پڑھتے ہیں تو اب آپ خود ہی سے ترجمہ کرنے لگے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو دیکھیے آپ یہاں تک تو پہنچ گئے، انشاءاللہ اور محنت کیجئے آپ قرآن شریف میں بہت آگے تک پہنچیں گے۔ حل المنارۃ للمسجد، کیا حل مطلب کیا؟ اصل میں حل ہوتا ہے نا، لام پر سکون ہوتا ہے، لیکن جب ملا دیتے ہیں نا آگے سے تو لام کے نیچے زیر کر دیتے ہیں، جیسے لیل دیکھیں نا، لی حلی آ گیا نا، دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ اچھے سے۔ اب دیکھیے حلیل منارۃ للمسجد، کیا منارہ مسجد کے لیے ہے، اور اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ منارہ مسجد کے لیے اور منارہ مسجد کا۔ جیسے پہلے آپ نے پڑھا تھا نا المنارۃ للمسجد، منارہ مسجد کا ہے، المنارۃ للمسجد منارہ مسجد کے لیے ہے، دونوں ترجمہ کیے تھے، تو یہاں پہ بھی دونوں ترجمہ کر لیجئے۔ حل المنارۃ للمسجد، کیا منارہ مسجد کے لیے ہے؟ حل المنارۃ للمسجد، کیا منارہ مسجد کا ہے؟ اب آگے دیکھیے، نعم ہاں، المنارۃ للمسجد منارہ مسجد کے لیے ہے، منارہ مسجد کا ہے، دونوں ترجمہ کر لیجئے۔ اب آگے دیکھیے، حل الکتاب للمکتبۃ، کیا کتاب لائبریری کے لیے ہے؟ دوسرا ترجمہ جو بہترین ترجمہ ہے، کیا کتاب لائبریری کی ہے؟ نعم الکتاب للمکتبۃ، ہاں کتاب لائبریری کی ہے، لائبریری کے لیے ہے۔ این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ ماسٹر صاحب کہاں ہیں؟ معلم کہاں ہے؟ ٹیچر کہاں ہیں؟ این المدرس، این المدرس، ماسٹر کہاں ہیں؟ ماسٹر صاحب کہاں ہیں؟ المدرس فی السیارۃ، مدرس ماسٹر صاحب معلم ٹیچر کار میں ہیں، فی السیارۃ کار میں ہیں۔ این السیارۃ، کار کہاں ہے؟ السیارۃ علی الشارع، کار شارع پر ہے یعنی سڑک پر ہے۔ دیکھیے شارع اعلیٰ کے بعد شارع آ گیا نا، اس سے پہلے ہم لوگوں نے طریق استعمال کیا تھا، الشارع بھی بتایا تھا، شارع مطلب بھی سڑک، طریق مطلب بھی سڑک ہوتا ہے، روڈ سڑک، شارع مطلب بھی سڑک۔ دیکھیے بائیں جانب دیکھ رہے ہیں نا، شارع، السیارۃ علی الشارع، کار سڑک پر ہے۔ اب دیکھیے این السورۃ، سورہ کہاں ہے؟ السورۃ فی القرآن، سورہ قرآن میں ہے۔ اب دیکھیے من این، کہاں سے، من مطلب سے، این مطلب کہاں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جب من لگا دیے ہیں تو اینی ہونا چاہیے نا، تو یاد رکھیے کہ من لگانے پر تو اس کے بعد والا جو لفظ ہے آخر میں تو زیر دینا ہی پڑے گا، لیکن یہ جو آئینہ ہے نا، آئینہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے، اس پہ زبر زیر پیش کسی وجہ سے بدلتا نہیں ہے، یعنی من آئینی نہیں کریں گے، یاد رکھیے، بس اتنی بات یاد رکھیے کہ آئینہ جو ہے نا من کی وجہ سے اس میں زیر نہیں کریں گے، بلکہ آئینہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، من آئینہ، یاد رکھیے من آئینہ، اس کو رٹ لیجئے، من آئینہ میں نے کہاں سے، انت مطلب آپ، قادم مطلب آنے والے، اس کے بعد ہیں لگا لیجئے، من آئینہ آپ کہاں سے، من آئینہ کہاں سے، انت قادم آپ آنے والے ہیں، اور دوسرا ترجمہ ہوگا من آئینہ کہاں سے، انت قادم آپ آ رہے ہیں، من آئینہ انت قادم آپ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ مذکر سے بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ انت ہے نا تو مذکر ہی جواب دے گا، جب مذکر سے سوال ہے تو مذکر ہی نہ جواب دے گا، مؤنث جواب نہیں نہ دے گی، اس لیے مذکر کا جواب سنیے، انا قادم میں آنے والا ہوں، من الملعب کھیل گاہ سے یعنی میدان سے، یعنی پلے گراؤنڈ سے، کھیل کے میدان سے۔ دوسرا ترجمہ ہوگا جو بہترین ترجمہ ہے، انا قادم من الملعب، میں کھیل گاہ سے، کھیل کے میدان سے آ رہا ہوں۔ اب دیکھیے آگے، من این ہی قادمۃ، وہ کہاں سے آ رہی ہے، من این مطلب کہاں سے، ہی قادمۃ وہ آ رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ عربی میں ایسا ہوتا ہے ہی قادمۃ من این، لیکن الٹ کر کیوں ہوا ہے؟ تو آپ دیکھیے انگریزی میں بھی تو الٹ کر کرتے ہیں نا، تو عربی میں بھی الٹ کر کرتے ہیں، اب کہاں پہ الٹ کر رہے ہیں، کہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ جب بار بار جملے پر دھیان دیجیے گا تو خود سمجھ جائیے گا کہ کہاں پہ الٹنا ہے اور کہاں پہ نہیں الٹنا ہے۔ جیسے حل انت
قادمون کیا آپ آ رہے ہیں، تو یہاں پہ الٹ نہیں رہے ہیں بلکہ سیدھا سیدھا استعمال کر دے رہے ہیں، حل استعمال کر کے سوالیہ جملہ ہے۔ لیکن من این انت قادمون آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ جملے کو الٹ دیے ہیں، تو آپ بس اس پہ غور کیجئے اور اسی طرز پہ آپ کو بنانا ہے۔ اب دیکھیے من این ہی قادمۃ، وہ کہاں سے آ رہی ہے، تو ترجمہ ہوگا ہی قادمۃ من کالکوتا، صاف نہیں لکھا ہوا ہے لیکن آپ سمجھ جائیے گا، وہ آ رہی ہے کلکتہ سے، وہ کلکتہ سے آنے والی ہے، یا ترجمہ ہوگا وہ کلکتہ سے آ رہی ہے۔ الا این، اب دیکھیں الا کے بعد بھی آئینی ہونا چاہیے نا، الا کے بعد زیر کر دیتے ہیں نا، الا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے آخر میں زیر کرتے ہیں نا، تو آئینی ہونا چاہیے نا، تو آئینہ کیوں ہے، تو میں نے بتا دیا تھا پہلے کہ آئینہ جو ہے نا آئینہ ہی رہتا ہے، وہ نون پر ہمیشہ زبر ہی رہتا ہے، اس میں زیر اور پیش وغیرہ دو زبر یہ سب کچھ نہیں لا سکتے، ہمیشہ زبر ہی رہتا ہے۔ تو الا آئینہ، یہ اس کو رٹ لیجئے گا، الا آئینہ یعنی کہاں تک، انت ذاہبۃ آپ جا رہی ہیں، کہاں تک یعنی کہاں کی طرف جا رہی ہیں، یعنی کہاں جا رہی ہیں، ٹو ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہی ہیں، تم کہاں جا رہی ہو، ترجمہ یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے آگے، انا ذاہبۃ الی دہلی، میں جا رہی ہوں دہلی کی طرف، میں دہلی کی طرف جا رہی ہوں، اور دوسرا ترجمہ ہوگا میں دہلی تک جا رہی ہوں، اور تیسرا ترجمہ ہوگا میں دہلی جا رہی ہوں، اس لیے کہ میں دہلی جا رہی ہوں اور تک اور طرف نہیں بھی کیے تو خود ہی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو خیر الا کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، الا کا ترجمہ اس طرح کریں گے، میں جا رہی ہوں، انا ذاہبۃ میں جا رہی ہوں، الا دہلی، میں جا رہی ہوں دہلی، یعنی میں دہلی جا رہی ہوں، ایک ترجمہ یہ ہو گیا میں دہلی جا رہی ہوں، لفظی ترجمہ تو ہوگا میں جا رہی ہوں دہلی کی طرف، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو آپ صحیح اردو میں کر دیجئے میں دہلی کی طرف جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں اردو میں ایسا نہیں بولتے ہیں بلکہ اردو میں بولتے ہیں میں دہلی جا رہی ہوں، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی بولیں گے میں دہلی کی طرف جا رہی ہوں، میں دہلی تک جا رہی ہوں۔ تو پہلے بات سمجھیے پھر اس کا اپنی زبان میں اچھے سے ڈھال لیجئے۔ کیف الزہرۃ، پھول کیسا ہے، کیف مطلب کیسا، الزہرۃ مطلب پھول، پھول کیسا ہے۔ اچھا کیف زہرۃ نہیں لائے ہیں، کیوں نہیں لائے ہیں، تو یاد ہے نا کہ زہرۃ مطلب پھول، اور زہرۃ مطلب ایک پھول، کوئی پھول، اور الزہرۃ مطلب پھول، تو پھول کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، پھول کیسا ہے اس کا ترجمہ ہوگا، ایک پھول کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ ترجمہ کریں گے کیف الزہرۃ، پھول کیسا ہے، الزہرۃ متفتحۃ، پھول کھلا ہوا ہے، پھول کھلا ہوا ہے، بِأَيِّ شَيْءٍ هُوَ كَاتِبٌ کس چیز سے وہ لکھ رہا ہے، بِأَيِّ شَيْءٍ کس چیز سے وہ لکھ رہا ہے، هُوَ كَاتِبٌ وہ لکھ رہا ہے، تو هُوَ كَاتِبٌ وہ لکھ رہا ہے بالقلم قلم سے۔ یہ پیج بھی مکمل ہو گیا۔